أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. محترم سامعین و محترم ناظرین، ہم نے گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے ذکر کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے فوائد کا تذکرہ کیا ہے. اب اس نشست میں ہم آپ کے سامنے ذکر کی مجلس کی فضیلت، جس مجلس میں جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اس کی کیا فضیلت ہے. تو آئیے سب سے پہلی فضیلت ہے اور ذکر کی مجلس کا جو سب سے فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ مجلس جہاں پر اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، یہ سب سے پاکیزہ جگہ ہوتی ہے اور سب سے نفع بخش اور سب سے بلند رتبہ والی جگہ ہوتی ہے. اور اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہی ہے. اس سلسلے میں بہت ساری نصوص اور بہت ساری آیات اور احادیث ذکر کیے گئے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ذکر یا مجلس الذکر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے، جہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو یہ مجلس گویا کہ دلوں کے لیے ہدایت ہے اور ایمان کی نشوونما ہوتی ہے، اور پھر انسان اپنے آپ کو اس مجلس سے سدھارتا ہے، اپنے اندر اصلاح پیدا کرتا ہے، برخلاف ان مجالس کے، ان محفلوں کے، ان مجلسوں کے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے. وہاں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں، غفلت کے شکار رہتے ہیں، تو وہاں ان کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، ان کے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے اور پھر دل مرجھا جاتا ہے. ان کے اندر جو دل کے اندر روشنی ہونی چاہیے وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے اسلاف سے، ہم سے پہلے جو سلف صالحین تھے، بہت ہی بڑی قدر کرتے تھے مجلسوں کی. جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو اس مجلس کی بڑی قدر کرتے تھے، اور ان کو اگر کسی طرح کی کوئی غفلت طاری ہو جاتی تو وہ لوگوں کو کہتے کہ آؤ ہمارے سامنے آؤ، بیٹھو، ہم کچھ دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کچھ اصحاب، ان کے کچھ ساتھی، ان کے کچھ صحابہ، ان کے کچھ دوست کے ساتھ وہ ان کے ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے تعالوا نؤمن ساعتاً، آؤ ہمارے بازو ہم ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور ہم کچھ دیر اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں. تعالوا فلنذکر اللہ، آؤ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ونزداد ایمانا بطاعتہ لعلہ یذکرنا بمغفرتہ، آؤ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی مغفرت کے ذریعے ہمیں یاد کریں گے. اللہ اکبر. تو اسلاف کرام، صحابہ کرام
اپنے دوست احباب کو، اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے، اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے اور اپنے ایمان میں اضافہ کرتے. یہ پاکیزہ مجلس ہے. اور عمیر بن حبیب الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے. کسی نے سوال کیا وما زیادتہ و نقصانہ، اس کا بڑھنا اور اس کا نقصان ہونا کیا چیز ہے؟ قال اذا ذکرنا اللہ عز وجل وحمدناہ وسبحناہ فذلک زیادتہ، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی تحمید بیان، ان کی حمد بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر جب ہم ان کی تسبیح پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہی ایمان کی زیادتی ہے. وَإِذَا غَفَلْنَا وَضَيَّعْنَا وَنَسِينَا، جب ہم غفلت کے شکار ہوتے ہیں اور ہم اس وقت کو بھلا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ، تو یہی ہے ایمان کا نقصان. اس سے ایمان کو نقصان ہوتا ہے، اس سے ایمان نہیں بڑھتا ہے. اس معنی کی بہت سارے آثار صحابہ کرام سے مروی ہیں. تو یہ تھا پہلا فائدہ ذکر کے مجلس کے، جہاں پر اللہ کی یاد کی جائے، جہاں اللہ کو پکارا جائے، اس مجلس کا کیا فائدہ ہے، اس مجلس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے. اس سلسلے میں آئیے اب ہم آپ کو دوسرا فائدہ بتاتے ہیں، دوسری اہمیت، دوسری فضیلت بتاتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ریاض الجنہ ہے. جس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، ان کی یاد کو تازہ کیا جائے، ان کو پکارا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے، تو گویا کہ جنت کا ایک باغ ہے. اللہ اکبر، کتنا عظیم ہے! جنت کا ایک باغیچہ ہے یہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی حدیث مروی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، جس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کے باغیچے میں سے گزرو تم اس کو چر لیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا وما ریاض الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا باغیچہ، جنت کا باغ کیا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقات، جہاں پر لوگ بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر میں مشغول رہتے ہیں، وہ حلق الذکر ہے، حلقۃ الذکر ہے. اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے. یہی جنت کا ایک ٹکڑا ہے. اللہ اکبر، جنت کا ایک باغ ہے. تو ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. جہاں بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس مجلس میں یاد ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں جہاں پہ ہو رہی ہے، جہاں قال اللہ و قال الرسول کا سلسلہ جاری ہے، اگر ہم وہاں سے گزرے تو ہم وہاں پر کچھ دیر کے لیے وہاں بیٹھ جایا کریں. اور ایک حدیث ہے جو امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نکلے اور فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس ارتعوا فی ریاض الجنہ، تم لوگ جنت کے باغیچے میں سیر و تفریح کرو، چرو، اس کی لذت محسوس کرو. قلنا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، جنت کا باغ کیا ہے اللہ کے رسول، آپ فرمائیے اس کو. قال مجالس الذکر، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کی یاد اس مجلس میں کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم صبح و شام جاؤ مجلس کی، جہاں پر اللہ کا ذکر ہو اس مجلس میں جاؤ اور اللہ کو یاد کرو. فمن كان يحب ان يعلم منزلته عند الله،
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ان کی منزلت، ان کا رتبہ، ان کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَهُ، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رتبہ ان کے نزدیک خود کیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے حساب سے اس کی جگہ پر رکھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو جتنا یاد کرتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من شاء ان يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ جنت میں رہے، جنت کے باغیچے میں رہے، سکونت اختیار کرے، چاہیے کہ وہ مجلس، ذکر کے مجلس کو اپنائیں، وہاں پہ اپنا گھر بنائیں، وہاں پر جائے، وہاں پر اٹھے بیٹھے اور اس مجلس میں حصہ لے، اس مجلس میں شریک ہو، اس لیے کہ دنیا میں یہی جنت کا کیا ہے، باغ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں پتا چلا کہ ذکر کی مجلس جہاں پہ اللہ کو پکارا جاتا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے قول اور قرآن اور حدیث کی باتیں کی جاتی ہے، یہ گویا کہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا باغیچہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس مجلس میں بیٹھیں، اس سے استفادہ کریں جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں۔ آئیے اب ہم اس کو تیسرا فائدہ آپ کو بتاتے ہیں، تیسری اہمیت، تیسری فضیلت، وَمَجَالِسُ الذِّكْرِ هِيَ مَجَالِسُ الْمَلَائِكَةِ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کو پکارا جاتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کے فرشتے رہتے ہیں۔ یہ گویا کہ فرشتوں کی بھی مجلس ہے، وہاں فرشتے بھی حاضر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث راوی ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستے میں، گلی کوچوں میں لوگوں کو تلاشتے رہتے ہیں۔ یلتمسون اہل الذکر، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، ان لوگوں کی تلاش میں یہ فرشتے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى تَنَادَوْا، جب وہ کسی قوم کو، جب وہ کسی جماعت کو، جب چند لوگوں کو وہ پا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی حالت میں، تو ایک دوسرے کو وہ پکارتے ہیں، ایک دوسرے کو وہ فرشتے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں تنادوا ہلموا الی حاجتکم، تم لوگ آؤ، جس چیز کی تم لوگ تلاش میں ہو وہ چیز یہاں پر مل گئی ہے، تم لوگ آؤ، یہاں پہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر کیا کرتے ہیں، اپنے پروں سے وہ اس مجلس کو پورے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک آسمان تک فرشتے بھر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پورے آسمان تک پورے فرشتے بھر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس کو اپنے پروں سے چھپا لیتے ہیں۔ قال فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ تَعَالَى وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والے ان کے سلسلے میں، ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تو آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، پھر آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور آپ کی بھی اور بڑائی بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں فَيَقُلْ هَلْ رَأَوْنِي، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، واللہ آپ کو انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ کی قسم آپ کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں
اگر دیکھے ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ تو کہتے اگر دیکھے ہوتے تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے اور سب سے زیادہ آپ کی تحمید، آپ کی تمجید، آپ کی بڑائی، آپ کی تسبیح، آپ کی تکبیر پڑھنے والے ہوتے۔ اور پھر پوچھتے ہیں، دوسرا سوال کرتے ہیں، فرشتے سوال کرتے ہیں، فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں، وہ مجھ سے، وہ لوگ اس مجلس میں بیٹھ کر مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا جنت انہوں نے دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، اللہ تیری قسم، آپ کی جنت وہ نہیں دیکھے۔ اگر دیکھے ہوتے تو کیا حال ہوتا ان کا؟ تو پھر فرشتے جواب دیتے ہیں، اگر دیکھے ہوتے تو بہت زیادہ حریص ہوتے، بہت زیادہ لالچی ہوتے اور اس کے طلبگار ہوتے ہیں، اور اس کی رغبت ان کے دل میں اور زیادہ پیدا ہوتی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا سوال کرتے ہیں فرشتوں سے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من النار، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر دیکھے ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں اگر دیکھے ہوتے اللہ تو وہ بہت زیادہ اس جہنم سے بھاگنے والے ہوتے ہیں اور اس جہنم سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ کر کے فرماتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ، اے فرشتے تم گواہ رہو، انی قد غفرت لہم، میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتے گواہ رہو، میں نے ان سارے لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو یہ ایک فرشتہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہے کہ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، اے اللہ اس مجلس میں ایسا بھی ایک آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اصل میں یاد کرنے والا نہیں تھا، وہ یاد کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، انما جاء لحاجة، وہ تو کسی اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا۔ قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایک ایسی مجلس ہے جس مجلس میں بیٹھنے والے برے نہیں ہو سکتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے برے نہیں ہو سکتے ہیں، تو میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی دیکھیں کہ کوئی مجلس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مجلس میں ہم دین کی جہاں بات ہو اس مجلس میں ہم شریک ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کریں۔ تو محترم سامعین، ابھی ہم آپ کے سامنے یہیں تک اکتفا کرتے ہیں، پھر ہم دوسری نشست میں انشاءاللہ کچھ بیان کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور جو اس کی فضائل ہیں انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں کی جو ذکر کی جو مجلس ہے اس مجلس میں ہمیں شریک ہونے کی اور شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، وما توفیقی الا باللہ۔